اللہ رب العالمین کے بابرکت قرآن سورہ حج کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کی روشنی کے اندر آج ہم بات کریں گے تصوف اور تعلیمات صوفیہ۔ تصوف کیا ہے، اولیاء اللہ اور صوفیہ کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کریم فرقان حمید سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس میں قربانی کا ذکر ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تصوف کا معنی کیا ہے اور تصوف کیا آیا قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی لفظ آیا ہے؟ تو اس کا آخری حرف جو ہے وہ تصوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر قربانی کے وقت ان پر اللہ کا نام۔ آیہ مبارکہ کا یہ ترجمہ تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں نظر ہونے سے، جو اس کے مطابق، اس آیہ مبارکہ کے مطابق نظر ہونے سے پہلے اللہ کے حضور ایک صف میں کھڑے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، یعنی اللہ کے حضور ایک صف میں کھڑے ہو جانے والوں کو صواف کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن بصری، حضرت مجاہد اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اس لفظ صواف کو دوسری قرات میں صوافی پڑھا ہے، جو صافیہ کی جمع ہے، اور اسی لفظ سے صوفی مشتق ہے، صوفی بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو صوفیہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے حضور نظر کر دیتے ہیں اور ان کے دل ایک صف میں جڑ کر مولا کے روح اور چہرے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اب ان کو حالات کی تنگی ہو، دن ہو یا رات ہو، اس کی تھکن ہو یا تھکاوٹ ہو، راحت ہو یا پریشانی ہو، اب ان کا مجاہدہ ہو، ریاضت ہو، فرمایا ان کے دلوں پر کبھی غفلت نہیں آتی۔ جو صوفیہ ہیں ان کے دلوں پر کبھی غفلت نہیں آتی، اور جنہیں یہ حضوری مل جائے، جنہیں یہ حضوری مل جائے، جنہیں یہ حاضری مل جائے، ان کے متعلق یہ ہے کہ صف اول کی جب انہیں حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا دل رکھنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے، اور جو ایسا طرز عمل اپنائیں یا ایسی طرز زندگی گزاریں اس کو تصوف کہتے ہیں۔ لغت میں صفا کا ایک معنی یہ ہے کہ جنگ میں فتح کی صورت میں جو ملنے والا مال غنیمت ہوتا ہے، جو بادشاہ تقسیم کرتا ہے، فرمایا کہ بادشاہ تقسیم سے پہلے اپنے لیے کچھ مال غنیمت میں سے چن لیتا ہے،
اس مال کو کہتے ہیں الصفی، اور یہ صفا سے ہے، یعنی بادشاہ دوسروں کا حصہ نہیں مارتا، وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ اس معنی کی ضرور سے جو مال بادشاہ چن لے وہ الصفی کہلاتا ہے، اور دلوں کا جو حصہ کائنات کا بادشاہ اپنے لیے چن لے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اب گویا صوفی جو ہے اس کو بالفاظ دیگر یعنی چنے ہوئے وہ لوگ جن کو خدا اپنے لیے چن لے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، اور اللہ جن کو چن لے ان کے نام کے چرچے چہار دانگ عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرواتا ہے۔ پھر اہل دنیا کی زبان پر ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، کسی کو داتا علی اجمیری کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، کسی کو معین الدین چشتی اجمیری کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، کسی کو شیخ احمد رفاعی اور کسی کو ابو الحسن شاذلی کے نام سے دنیا جانتی اور پکارتی ہے۔ آئیے اس لفظ کو، یہ قرآن سے آپ نے سن لیا کہ تصوف یہ قرآن کے ایک لفظ صواف سے نکلا ہے، اور ایسے لوگ کہ جو اپنے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کر لیں اور صف در صف کھڑے ہو کر کے خدا کی حضوری میں آ جائیں، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اور جو ایسے طریقہ کار اپنا لیں اور جو اس طرح کی تعلیمات پر چلیں، اس تعلیمات کا نام تصوف ہے۔ حدیث میں لفظ تصوف جو ہے وہ حدیث کی روشنی کے اندر اگر ہم جاننا چاہیں تو اس کی اصل جو ہے ایک حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ نمبر 367۔ کسی غزوے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی اکٹھے شہید ہو گئے، اور جب ان کے جسد اطہر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لائے گئے تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادفنوہما فی قبر واحد فإنہما کانا متصافیین فی الدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفنا دو، اس لیے کہ یہ دونوں دنیا کے اندر صوفی تھے، ان کے دل صاف تھے، لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفنا دو۔ اب یعنی یہ اہل صفا سے ان کا تعلق تھا، تو ان دونوں کا طرز عمل ایسا تھا کہ صوفی اور صافی تھے، ان کے دل صاف تھے، یعنی ان کے دلوں میں قدورت نہیں تھی، ان کے دلوں میں رنجش نہیں تھی، ان کے دلوں میں غبار نہیں تھا۔ بس جن دلوں سے قدورت کا غبار نکل جائے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور ایسے افراد کے طبقہ کو صوفیہ کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ایسے لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ ان کے دلوں میں چونکہ غبار نہیں ہوتا، اس لیے انہیں جو فتویٰ لگانے کا ایک بخار ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب ان کے دلوں میں غبار نہیں ہوتا تو ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ اور ایسے جو شخص ہوتے ہیں، یعنی تصوف جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت تقسیم کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف جو ہے یہ گردن میں اکڑ نہیں لاتا، بلکہ گردن کو نیچے کرتا ہے۔ تصوف یہ بچاتا ہے، یہ لڑاتا نہیں ہے۔ تصوف ملاتا ہے، ڈراتا نہیں ہے۔ تصوف جو ہے یہ کلیتاً ایک الگ چیز ہے، ایک ایسا علم ہے کہ ایک ایسا طرز عمل ہے، ایک ایسی تعلیم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ چاہے
جو صوفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جن کا تعلق ہو یا سابقہ امتوں سے جن کا تعلق ہو، کیونکہ وہ دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خدا کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ متصافین، فرمایا ان دونوں کا دل جو ہے وہ صاف تھا، یعنی حدیث کی روح سے متصافین کا لفظ آقا نے استعمال فرمایا، گویا اس حدیث سے لفظ تصوف کا ثبوت ملتا ہے۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، سمجھو اور جانو۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس اور اپنے قرب میں قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح ان کو قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر ان پر رش کریں گے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ جو نبی بھی نہیں ہیں شہید بھی نہیں ہیں؟ انسانوں میں جو طبقہ انبیاء ہے وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ نبوت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، خاص لوگوں کو چن کر کے تو ان کو نبی بناتا ہے۔ اچھا، انبیاء کے بعد پھر مقام شہداء کا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہوں گے شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں ایسی جگہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء دیکھ کر کے ان پر رش کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں مختلف علاقوں سے، مختلف قبائل سے، مختلف ملکوں سے، مختلف معاشروں کے یہ لوگ جب جمع ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مختلف علاقوں سے، قبائل سے، معاشروں سے لوگ جمع ہو کر کے آئیں گے، فرمایا مگر ایک بات ہوگی ان کے درمیان۔ عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحابوا فی اللہ وتصافوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صاف ہوں گے، یعنی وہ دل کے صوفی ہوں گے، اللہ کی ذات کے لیے آپس میں محبت کریں گے۔ اور پھر فرمایا وتصافوا، وہ کیا ہے؟ دل کے صافی ہوں گے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی قدورت نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ جو تصوف ہے، یہ سارے کا سارا جتنا تصوف ہے یہ دلوں کی قدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ آج معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ تصوف سے دوری کا نتیجہ ہے، لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ یہ تصوف حقیقی زندگی ہے، یعنی جو مقام بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح طریقے سے بجا لانا، یہ صرف صاف دل کے لوگ ہیں ان کے حصے میں آیا ہے۔ اچھا، ایک طرف اگر دل کے اندر قدورت بھی ہے اور ہم سجدے بھی دے رہے ہیں، رنجش بھی ہے اور ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کی برائی ساتھ لے کر کے چل کے تو پھر عبادت کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے اس عبادت کا مقام کیا ہوگا اور اس عبادت کا خدا کے ہاں حال کیا ہوگا؟ حضرات عزیز وقار، اب جو یہ صوفی ہوتے ہیں یہ دلوں کی رنجش کو مٹا دینے کا نام تصوف ہے، اور تصوف جو ہے یہ دلوں کی تنگ نظری کو وسعت کے اندر بدل دینے کا نام تصوف ہے۔ تصوف تکبر کو مٹا کر کے تواضع لانے کا نام ہے، اور تصوف بخیلی، کنجوسی اس کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ یہ جو تصوف ہے یہ تفرقوں کو مٹاتا ہے، یہ محبت اور پیار تقسیم کرتا ہے، گویا وحدت لانے کا نام تصوف ہے۔
نفرت کا بخار مٹا کر کے محبت اور پیار لانے کا نام تصوف ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ یضع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ فرمایا وجوہہم نورا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ وثیابہم نورا، فرمایا ان کا لباس بھی نور ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جب نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے لباس منور ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، لوگ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو پھر نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ فرمایا وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا وہ اولیاء اللہ ہوں گے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں غم کوئی نہیں ہوگا، جب لوگوں کے اوپر خوف طاری ہوگا، ڈر ہوگا، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی صوفیاء و اولیاء ہوں گے جنہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ صافی دل رکھنے والے اولیاء اللہ اور جو یہ صوفی ہوتے ہیں یہ سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فراخی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، یہ کنز الاعمال کے اندر اور صفحہ نمبر جو ہے یہ 9 ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 24,703۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا متحابون بجلال اللہ، متحابون بجلال اللہ وتصافوا فیہ وتزاوروا فیہ وتبازلوا فیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، ان میں صفائی قلب ہوگا، ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے۔ جو وہ صوفیاء ہوں گے ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے یعنی سخی ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں گے اور خرچ کریں گے مخلوق پر، اس کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر آج 14.5 صدیاں جو بیت چکی ہیں ان میں آج تک یہی سلسلہ اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کا جاری و ساری ہے۔ وہ سفر کرتے ہیں، مختلف عرس کی تقریبات میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، خدا کے نام پر تقسیم کرتے ہیں۔ آج تک جو صوفیاء کے طرز عمل اور طریق پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کے لیے فرمایا۔ اب ملک شام کو احادیث کی روشنی کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر یہ بات درج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدری ما یقول اللہ فی الشام، جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے اور آپ کا خدا جانے کیا فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود جواب دیا
ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یا شام انت صفوتی من بلادی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شام کے بارے میں فرمایا کہ اے شام تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شدہ شہر ہے، شہروں میں سے میرا انتخاب کیا ہوا شہر ہے. شام کے متعلق فرمایا. تو گویا حضور نے فرمایا، اور دوسری حدیث کا اس کے ساتھ اگر ہم تسلسل جوڑیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے گویا شہروں میں صفوت سے مراد شام کا شہر لیا ہے، اور بندوں میں صفوت سے مراد صوفی لیے ہیں. شہروں میں صفوت سے مراد ملک شام ہے، اور خدا کے بندوں میں صفوت سے مراد صوفیاء ہیں اور صوفی ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں. جو ملک شام میں مقیم ہوں گے، صفوت سے مراد صوفی اس لیے کہ اس ملک شام کے حوالے سے حدیث کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ملک سے 40 ابدال ہوں گے، ملک شام سے 40 ابدال ہوں گے. تو حضرات عزیز وقار، اب ہم جانتے ہیں کہ جو صوفیاء کے روحانی مراحل ہیں وہ کیسے طے ہوتے ہیں، یہ ایک سے اگلے مرحلے میں کیسے قدم رکھتے ہیں، اور ان کی شان خدا کے نزدیک کیا ہے. یہ جب مجاہدہ کرتے ہیں، یہ جب ریاضت کرتے ہیں، یہ جب دل کو صاف کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کے مختلف مراحل ہیں. یعنی تصوف مرحلہ در مرحلہ سفر کرنے کا نام ہے. اس سفر کو سلوک اور مسافر کو سالک کہتے ہیں. جو سفر کرنے والا وہ سالک ہے، اور اس سفر کو سلوک کہتے ہیں. اب آئیے، گویا جو سفر صوفی کرتا ہے اس کے متعلق کیا ہے حدیث کے اندر. اب اور یہ بات بھی درج ہے، صوفیاء کی زبان میں بتا دوں کہ صوفی کبھی جامد نہیں رہتا، ایک جگہ رک کے نہیں رہتا. صوفی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آگے سفر کرتا ہے، وہ اس کا سلسلہ سفر جاری رہتا ہے. اب اس مرحلے میں پہلا مرحلہ ہے تزکیہ. 10 مراحل تصوف میں ہیں جو صوفیاء طے کرتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے تزکیہ، نفس کا سفر. یعنی اس میں جو حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، حیوانی خصلتیں وہ روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں، اور حیوانی خصلتوں کے نتیجے کے اندر انسان جتنی برائی کرتا ہے، وہ حیوانی خصلتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو تب وہ برائی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے. یعنی جو بھی برائی ہے وہ حیوانی خصلتوں کی وجہ سے ہے. تو جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو جب وہ روحانی خصلتیں، اچھی خصلتیں، نیک خصلتیں آ جاتی ہیں، تو حیوانی خصلتیں خود بخود انسان سے نکل جاتی ہیں. جب حیوانی خصلتیں انسان سے نکلتی ہیں اور اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں، روحانی خصلتیں آ جاتی ہیں، تو پھر انسان کے اندر قتل و غارت نہیں بلکہ برداشت کا مادہ آ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے اس کے اندر برداشت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے اوصاف لا کر کے رکھ دیتا ہے جو ایک نیک برگزیدہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے. اب چونکہ اس پہلے مرحلے کا آغاز امن سے ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے تصفیہ. اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے. یہ جو دوسرا مرحلہ، اس میں دل صاف ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام افکار، دنیا کی ساری فکریں، اس کے رنج غم سب سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر دوسرا مرحلہ پہ وہ اللہ کا ولی صوفی جاتا ہے تصفیہ پہ، تو وہ دنیا کے رنج اور غم اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے. تیسرا مرحلہ ہے تخلیہ، یعنی تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں، خاص تخلیہ. فرمایا یہ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے نہ صرف غیر کو نکال دیتا ہے بلکہ ما سوا اللہ ہر چیز کو نکال دیتا ہے، اور ہر چیز سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے. گویا یہ خلوت کا مرحلہ ہے، اور دل کو محبوب حقیقی کے اپنے دل کو محبوب حقیقی کے لیے خلوت کدا بنا دیتا ہے. تو گویا اس کے دل میں خدا ہی خدا بستا ہے.
پھر چوتھا مرحلہ ہے تحلیہ، یہ تھا تخلیہ، اور چوتھا مرحلہ ہے تحلیہ۔ اس مرحلہ میں سالک اپنے اوصاف سے نکل کر ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی خدا کے اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے، گویا اس پر رب کے اوصاف کا رنگ نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور جس کا قلب صاف ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کے اندر کساوت نہیں رہتی، دل کے اندر قدورت نہیں رہتی، رنجش نہیں رہتی، غیبت نہیں، حسد نہیں، بیماریاں ساری ختم ہو گئی۔ جب دل صاف ہو گیا تو پھر اللہ کا ولی ہے وہ۔ اور پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ رب کی شان کیا ہے کہ وہ ہر ایک کو پالتا ہے، تو جب رب کے رنگ اس صوفی میں آ جاتے ہیں تو جس طرح رب ہر ایک کو پالتا ہے، ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، صوفی بھی اسی وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے، آگے سالکین کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور اسی طرح صوفی بھی وہ پھر لینے والا نہیں ہوتا ہے، صوفی پھر دینے والا ہوتا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پانچواں مرحلہ تجلیہ کا ہے، ربانی اوصاف میں رنگنے کے بعد صوفی جو ہے یہ پانچواں مرحلہ تجلیہ میں جب داخل ہوتا ہے تو اس مرحلہ میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورد ہوتا ہے، بندہ فرشی ہوتا ہے لیکن وہ انوار و تجلیات کے اعتبار سے اس کا جو من ہے، باطن ہے، وہ عرشی بن جاتا ہے۔ اور پھر چھٹا مرحلہ ہے التدلی، صوفی جب اس مرحلہ میں داخل ہوتا ہے، اب یہ مقام چونکہ اس کے عروج کا شروع ہو جاتا ہے اور صوفی عروج پر جاتا ہے، تو اس مرحلے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت خاص نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ساتواں مرحلہ ہے آگے التدنی، یہ دنا فتدلی سے ہے، اور اس کا فیض سمیٹنے کے بعد جب بندہ ساتویں مرحلے التدنی میں داخل ہوتا ہے، اب اس کو بعد نے جو لکھا ہے وہ تدانی بھی لکھتے ہیں، اس کو تدنی تدانی بھی لکھتے ہیں، اس مقام پر اس کی قربت کامل ہو جاتی ہے اور اسے قاب قوسین او ادنی کا فیض ملتا ہے۔ آٹھواں مرحلہ الترقی، اور تدانا کے بعد صوفی ترقی کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے، گویا اس مقام پر اس کی ترقی ہو کر کے قرب الہی، عشق الہی، محبت الہی، معرفت الہی اور اطاعت الہی اس نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا کی بات کرتا ہے، ہر وقت خدا کا ذکر اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے۔ نوواں مرحلہ التلقی ہے، اس روحانی سفر میں مراحل طے کرتے کرتے صوفی اپنے 90 مرحلے التلقی میں جب داخل ہوتا ہے، جہاں وہ براہ راست رب سے سنتا ہے، رب سے سنتا ہے، اس کی عطا، کشف اور الہامات جتنے بھی ہیں، نتیجتاً جب صوفی بولتا ہے تو اس کی زبان سے حق نکلتا ہے، یعنی اس مرحلے پر صوفی زبان سے جو بھی لفظ نکالے وہ حق نکلتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، اور وہ تلقی یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتا ہے۔ 10واں اور آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے التولی۔ اس سفر میں بندہ جب پہنچتا ہے تو اپنے رب سے سب کچھ وصول کرنے کے بعد اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے۔ سفر اس نے کیا، عروج کا سفر کیا، اور سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مخلوق بن گیا، نہیں، خدا سے سب کچھ لینے کے بعد وہ اپنے مقام میں پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اس آخری مرحلے کو التولی کہتے ہیں، اور اس مرحلہ میں رب اس کا متولی بن جاتا ہے۔ رب کیا بنتا ہے؟ اس کا متولی بن جاتا ہے، پھر رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ گویا یہ مرحلہ، اس میں بندہ ترقی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی
اس کا متولی بن جاتا ہے، گویا وہ خدا کے اس حصے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی سلیف لفظوں میں کہ اس 10ویں مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ سے جو اشارہ کرے تو وہ خدا کی مدد اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کی زبان میں خدا کی مدد آ جاتی ہے، اس کی پاؤں کی حرکات میں خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ ان سارے مقامات میں آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی غیظ و غضب اور غصہ کی کوئی جھلک نہیں دکھائی دیا۔ ان سارے 10 اسفار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آئی ہے، بلکہ ہر سفر سوئے جمال ہے، ہر سفر بسوئے رحمت ہے، سفر بسوئے قربت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مولا کے قریب ہو جاتے ہیں پھر وہ اوروں کو بھی اپنے قریب کر کے خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اب تصوف میں بنیادی طور پر 3 ٹولز استعمال ہوتے ہیں، 3 اصطلاحیں، وہ 3 ٹولز ہیں تصوف کے۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت۔ شریعت زندگی میں اعتدال کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، طریقہ اپنا لیا۔ اب کوئی قادری سلسلے میں ہے تو سلسلہ قادریہ کا طریقہ، کسی نے نقشبندی کے سلسلے کا، کسی نے چشتی سلسلے، سہروردی سلسلے، طریقت یہ ہے۔ اب آگے ہے حقیقت۔ حقیقت کیا ہے کہ واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ شریعت پہلا سٹیپ ہے، بغیر شریک اگر کوئی بندہ شریعت پر پورا نہیں اترتا اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور شریعت پر پورا نہیں اترتا تو وہ جھوٹا ہے۔ شریعت پہلا سٹیپ ہے، تو سب سے پہلے شریعت کی پابندیوں کے ساتھ وہ سفر آگے شروع کرے گا۔ دوسرا طریقت کہ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑے گا، کسی کی بیعت کرے گا، کوئی طریقہ اپنائے گا جو لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جائے گا، اور حضور غوث پاک مولا کائنات کی بارگاہ میں اور مولا کائنات سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا۔ اور ان سارے یہ 2 طریقے ہیں، شریعت اور طریقت۔ یہ طریقے اپنا، شریعت پر چل کر، طریقت کے اوپر چل کر مقام کیا حاصل کرنا ہے؟ حقیقت کا مقام حاصل کرنا، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ واصل خدا ہو جانے کا نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ تو صوفی جب ان تمام مراحل سے گزرتا ہے تو اسی کا نام، اسی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اسی کو سلوک و تصوف کہتے ہیں۔ تو جب سلوک اور تصوف اپنایا جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اخلاق کو، تصوف اور سلوک جو ہے یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے اور حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو پختگی دیتا ہے، معاملات کو درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یقین اور اعتماد کو استحکام عطا کر دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب میں آخری 2-3 باتیں آپ سے یہ عرض کروں کہ صوفیاء کا جو طرز زندگی ہے وہ جداگانہ ہے۔ ان کا قال، ان کا حال، ان کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ تصوف جس میں بس جائے اس کی زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا مقال یعنی بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ یعنی طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آؤ تاریخ کے اوراق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سا واقعہ ہے۔ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تاخت و تاراج کر رہی تھیں تو قتل و غارت گری اور خون ریزی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کی بات ہے کہ ایک خراسانی بزرگ جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیدھے آئے اور ہلاکو خان کے بیٹے تگو دار خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے وہاں پر آئے۔ یہ جو تگو دار خان ہے یہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اور یہ خراسانی بزرگ جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے محل کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب تگو دار خان واپس آیا اس نے دیکھا ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی داڑھی بڑی
لمبی داڑھی تھی، تو اس نے از راہ تمسخر کہا، اس نے کہا ہے درویش یہ بتا کہ تیری داڑھی خوبصورت ہے، اچھی ہے، یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ بڑا بیہودہ سوال اس نے کیا، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے۔ اب یہاں اگر کوئی خشک ذہن کا شخص ہوتا، چاہے اس کا تعلق طریقت سے ہو یا علمیت سے ہو، ایسا کوئی خشک شخص ہوتا تو وہ مارنے مرانے پہ آ جاتا، اس نے لڑائی کر دینی تھی، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ مسکرا دیے، مسکرا کے کہنے لگے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، میں اپنے مالک کا وفادار ہوں اور فرمانبردار ہوں، اس کے نزدیک سچا وفادار اور فرمانبردار ہوں، تو پھر میری داڑھی میرے کتے کی دم سے بہتر ہے۔ اگر میں اس کا وفادار نہیں اور فرمانبردار نہیں، تو پھر میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے، اس لیے کہ یہ تیری فرمانبرداری تو کرتا ہے، تیرے لیے شکار تو لاتا ہے۔ اب یہ الفاظ ایک صوفی کی زبان سے نکلنے تھے کہ تبودار خان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اس نے اللہ کے اس درویش کو اٹھایا اور مہمان خانے میں لے گیا اور اس سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرات عزیز بکار، اب یہ کیا ہے؟ یہ صوفی کی بولی الگ ہوتی ہے، اس میں غصہ نہیں ہوتا ہے، اس میں قدورت نہیں ہوتی ہے، رنجش نہیں ہوتی ہے۔ اب پھر اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں، جو یہ صوفیہ کی جو روش ہوتی ہے، اس کی زندگی جو صوفیہ کی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ابو بکر الحلبی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اچانک وہاں سے نوجوانوں کا ایک جم گٹھا گزرا، جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور گل گپاڑا کرتے ہوئے اور گانا بجانا کرتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مریدین خلفاء تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری، وہ سیدھے آئے اور حضرت معروف کرخی سے کہنے لگے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، ان کی مجال کہ آپ کے سامنے اس طرح بے ادب بے حیا ہو کر کے گزرے ہیں۔ حضرت معروف کرخی پہلے خاموش ہو گئے، لیکن جب خلفاء نے اصرار کیا، دباؤ ڈالا، تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس طرح یہ دنیا کے اندر خوش ہیں، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوشی عطا فرما۔ اب مریدین کہنے لگے کہ ہم نے بد دعا کے لیے کہا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے نادانو، میں نے دعا اس لیے کی ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا کر کے کیا کروں گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں خوشی تب نصیب کرے گا جب دنیا میں توبہ نصیب ہوگی۔ تو میرا کام ہے اس کے ہاں سفارش کرنا، بجائے اس کے کہ میں کوئی بد دعا کلمات نکال دوں، اپنا غصہ، اپنی کوئی بات، تمہاری چاہت، تمہاری آرزو پوری ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں خدا کی آرزو منشا جو ہے کہ میرے بندوں کو راہ راست پر لایا جائے، تو انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ ہیں حضرت معروف جو کرخی ہیں، وہ جو مسکرا پڑے تھے اور انہوں نے بد دعا نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ دعا دی۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں، کبھی بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلوات الاحزان میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی اور معاصر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے غسل کرنے گئے، اچانک ایک چور آیا اور ان کے کپڑے اٹھا کر کے لے کر کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو کپڑے دیکھے تو وہاں کپڑے نہیں، تو پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی ہی پریشانی گزری تھی کہ چور کپڑے لے کر کے واپس پلٹ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں آپ کے کپڑے لے کر کے گیا اور یہ دیکھیں، یہ جس ہاتھ سے میں نے کپڑے اٹھائے تھے اس کو فالج ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری نے اس کی اور کوئی بات نہیں، کوئی غصہ نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس چور سے میرے کپڑے مجھے واپس لوٹائے ہیں، اس طرح اس کے ہاتھ کی صحت اس کو واپس لوٹا دے۔
اسی وقت اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، ان کا طریق عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے سے ہے۔ دیکھیے نا، اگر ہم غصہ، اکڑ، جذبات، یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے۔